بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس لیسن میں، آج کے اس کلاس میں، آج کے اس ویڈیو میں ہم پروس کا 5th لیسن المرأة فی ظل الاسلام پڑھیں گے، جو بہت ہی اہم ہے. آپ سے گزارش ہے کہ پوری سمری بھی سنیں اور سمری پڑھیں اور پوری ویڈیو آخر تک دیکھیں. اور ایک گزارش یہ ہے کہ آپ سارے ویڈیوز دیکھیں. یہ ویڈیوز بھی سلیبس کے بھی اور ایگزامز کی تیاری کے لیے جو ویڈیو بنائے گئے ہیں وہ بھی دیکھیں. اور خاص طور پر میری ایک بک بھی ہے 2nd ایئر پہ، وہ بھی آپ حاصل کر لیں. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں پروس کا 5th لیسن المرأة فی ظل الاسلام. لیکن اس سے پہلے لائک، شیئر کریں اور ہو سکے تو سبسکرائب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربک سلیبس انٹرمیڈیٹ 2nd ایئر تلنگانہ اسٹیٹ انڈیا. عربک انٹرمیڈیٹ میں آپ کو 4 سیکشن پڑھنا ہے. 4 سیکشن یہاں پر آپ کو پڑھنا ہوگا. سیکشن نمبر 1 پروس، سیکشن نمبر 2 پوئٹری، سیکشن نمبر 3 گرامر، سیکشن نمبر 4 نان ڈیٹیل. یہ 4 سیکشن آپ کو پورے سال پڑھنا ہے. ہر سیکشن میں 6 لیسن ہیں. تو اب ہم کو پڑھنا ہے پروس. یہاں پہ دیکھیے پروس میں 6 لیسن ہیں جس کی لسٹ آپ کو دکھائی دے رہی ہے. 6 لیسن کے نام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. لیسن نمبر 1 دروس من القرآن الکریم، لیسن نمبر 2 دروس من الاحادیث الشریفہ، لیسن نمبر 3 مظاہر العالم، لیسن نمبر 4 ماذا تحب ان تکون، لیسن نمبر 5 المرأة فی ظل الاسلام، اور لیسن نمبر 6 خدمت الوالدین. اب جو ہم لیسن پڑھنے جا رہے ہیں اس لیسن کا نام ہے المرأة فی ظل الاسلام. اور اس سے پہلے جتنے بھی لیسن گزر چکے ہیں، دروس من القرآن الکریم، دروس من الاحادیث الشریفہ، 3rd لیسن مظاہر العالم، 4th لیسن ماذا تحب ان تکون، یہ پورے لیسن ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے ویڈیو تیار ہیں. اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں سارے ویڈیوز کے لنک موجود ہیں، اب وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو اب ہم کو پڑھنا ہے 5th لیسن المرأة فی ظل الاسلام. تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں بنا کسی تاخیر کے. آپ کی اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے اس لیسن کا نام المرأة فی ظل الاسلام. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں. المرأة فی ظل الاسلام لیسن کی سمری. اسلام سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے جو زمانہ تھا اس کو جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں. اس زمانے میں بہت سے خرابیاں جنم لے چکی تھی. ان خرابیوں میں سے ایک خرابی عورت پر ظلم اور زیادتی کرنے کا تھا. عورت کے حقوق تلف کر دیے جاتے تھے. عورت کو اس کے حقوق بالکل نہیں دیے جاتے تھے اور عورت کے اوپر ظلم اور زیادتی کی جاتی تھی اس زمانے میں. حتیٰ کہ آج کے اس سبق میں جو واقعات ہے، جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ دور جاہلیت میں، جاہلیت کے زمانے میں لوگ اپنی چھوٹی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. چند وجوہات تھی، جن وجوہات کی وجہ سے، جن چیزوں کی وجہ سے لوگ اپنے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، مار دیتے تھے. ایک فقر و فاقہ کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے کہ ہم اس کی پرورش نہیں کر سکتے، اس کی شادی بیاہ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے چھوٹی جب ہو اور جب پیٹ میں ہو یا پیدا ہونے کے بعد بچپنے میں ہی اس کا قتل کر دیتے تھے. اور ایک چیز سسرالی عاریت کی وجہ سے، سسرال میں شرمندگی کی وجہ سے بھی اپنے بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، مار دیتے تھے. ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ہم سسرال والوں کے سامنے سر جھکائیں، ہم ان کے سامنے شرمندہ ہو،
ہم اپنے بچیوں کی وجہ سے شرمندہ ہوں گے جس کی وجہ سے بچیوں کو ہی ختم کر دیا جاتا تھا۔ یہ چند وجوہات ہیں جن چیزوں کی وجہ سے، جن وجوہات کی وجہ سے لوگ اپنے بچیوں کو زندہ ہی درگور کر دیتے تھے، زندہ ہی دفن کر دیتے تھے زمانے جاہلیت میں، اسلام کے آنے سے پہلے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چل رہی تھی، ایک صحابی آ کر بیٹھے اور غم زدہ تھے، غمگین تھے، پریشان تھے، ان کے چہرے کے اوپر غم کے آثار نمایاں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے کہ غم کی وجہ کیا ہے، اتنا پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہ صحابی کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں نے پہلے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، مجھے معلوم نہیں اللہ میرے ان گناہوں کو معاف بھی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا گناہ ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے، اللہ کے رسول، اسلام قبول کرنے سے پہلے میرے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، میں اس کو فخر و فاخہ عاریت کی وجہ سے مارنا چاہ رہا تھا، لیکن میری بیوی نے روکا۔ جب وہ تھوڑی بڑی ہو گئی تو میں اس بہانے اس کو باہر لے کے گیا کہ میں اپنے رشتہ داروں سے ملا کر لاؤں گا، تو ماں نے بھی اس کو تیار کیا، خوشی خوشی وہ بھی اس خوشی میں تیار کر رہی کہ اپنے رشتہ داروں سے ملے گی، اور جانے سے پہلے ماں نے بیٹی کے والد سے یعنی اپنے شوہر سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی غلط کام نہ کرنا، اور اس نے وعدہ بھی کیا تھا۔ لے کر گیا، جنگل کی طرف گئے، وہاں پہ ایک کنواں تھا، بولی تھی، بولی پر کھڑے ہو گئے، یہ صحابی کھڑے ہو گئے اور بچی کو بھی کھڑا کیا اور بولی پر اوپر سے پھینک دیا۔ بچی پھینکنے سے پہلے سمجھ چکی تھی کہ میرے والد مجھے مارنا چاہتے ہیں، پیروں میں لپک گئی، پیریں پکڑ لی اور کہنے لگی، ابا مجھے مت مارے، ابا مجھے مت مارے۔ لیکن جاہلیت کا زمانہ تھا، لوگوں کے اندر جہالت تھی، بہت زیادہ جہالت تھی، جیسے آج کل بھی بہت سے جاہل لوگ بلا کسی تھوڑی سی دشمنی پر قتل و غارت گیری کر دیتے ہیں، کسی کا مرڈر کر دیتے ہیں، کسی کی جان لے لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ وہ صحابی بھی اسلام لانے سے پہلے اپنے بیٹی کو بولی میں ڈھکل دیا اور ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ اتنا ہی کہنا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنے اور زاروں قطار رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے، بہت زیادہ رونے۔ اس لیسن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاہلیت کا وہ دور تھا اور جب اسلام آیا تو اسلام نے عورت کے سارے حقوق ادا کیے، پورے حقوق اسلام نے عورت کے ادا کیے، بلکہ خوشخبری بھی سنائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کی بیٹی ہو اور اس کی اچھی طرح پرورش کرے، اچھی جگہ رشتہ کرے، تو جنت میں اور وہ اس طرح ہوں گے، میں اور وہ والد جس کی ایک بیٹی ہو، جس کی اچھی پرورش کرے، جس کے اچھے اخلاق بنائے، اچھی جگہ شادی کرے، جنت میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ اللہ اکبر، اتنی زیادہ فضیلت ہے عورت کی۔ ایک زمانہ وہ تھا جو جاہلیت کا تھا، عورت پہ کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، اور ایک یہ زمانہ ہے اور ایک یہ دین ہے جس نے عورت کی عزت کو پروان چڑھایا، عورت کی عزت کو بتایا۔ حتیٰ کہ قرآن پاک میں ایک سورہ کا نام عورتوں کے نام سے مشہور ہے، جس کا نام ہے سورہ نساء۔ پوری سورت اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے نام سے نازل کر کے بتا دیا کہ عورت کا کیا مقام ہے۔ تو یہ ہے عورت کا اسلام میں مقام۔ تو یہ تھی سمری جو المرأۃ فی ظل الاسلام پروس کے 5th لیسن کی تھی۔ ہم اور آگے بڑھیں گے، اور آگے جو ابھی آنے والا ہے وہ انگلش میں سمری ہے۔ جس کو انگلش میں لکھنا آسان ہو وہ انگلش میں لکھیں، جس کو اردو میں لکھیں، عربک میں آتا ہو تو عربک میں لکھیں، رومن اسکرپٹ ہرگز استعمال نہ کریں۔ اسلام یہ ہے سمری المرأۃ فی ظل الاسلام کی انگلش میں۔ جس کو انگلش میں لکھنا ہو وہ انگلش میں لکھیں، اور جو اردو میں لکھنا چاہتے ہیں، ابھی جو میں سمری آپ کے سامنے اس کا ایکسپلین کیا ہوں، وہ سمری سن کر سمری کے طور پر آپ ایگزام میں لکھ سکتے ہیں۔ ایک بات یہاں پہ یاد رکھیں کہ آپ
सारे एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ समरी ही, पूरे पेपर में सिर्फ और सिर्फ समरी ही ओन लैंग्वेज में लिख सकते, ओन लैंग्वेज में, चाहे आप इंग्लिश में लिखें, उर्दू में लिखें या अरबिक में लिखें, लेकिन रोमन में हरगिज ना लिखें। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज, यहां से एक्सरसाइज शुरू हो रहे हैं, कुछ बिट है जो इस लेसन में पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहली बिट है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग की बिट हमको यहाँ पे अब पढ़ना है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वर्ड्स मीनिंग। तो हम अब पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग। जैसा कि आपको यहाँ पे फर्स्ट वन दिखाई दे रहा है, अल जिन्सुल लतीफ। अल जिन्सुल लतीफ माने लेडी, औरत। अल अमलु शनीउ, बुरा अमल, बुरा काम। हरज़ अला, उभारना। अल फक्र वल फाक़तु, और हरज़ अला के माने थे शौक दिलाना। अल फक्र वल फाक़तु, गरीबी। अल आर, शर्म। अल मुसाहरतु, ससुराली रिश्तेदारी। अल हुरूब, जंग। महजूनन, गम। अल हमियतु, गैरत। अल हमियतु के माने थे गैरत। तफजील, फजीलत। अदम तावुनी, मदद न करना। अक़रबाई, मेरे रिश्तेदार। अस्सियाब, कपड़े। बिइरुन, कुआं। इल्तज़मत, लग जाना, चिपट जाना। अल मरदूद, धुतकारा हुआ, निकाला हुआ, जिसे गुस्से से निकाल दिया जाता है उसे अल मरदूद कहते हैं। तो ये थी बिट वर्ड मीनिंग की। तो चलिए हम और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमको जो पढ़ना है सिंगुलर और प्लूरल। जैसे आपको दिखाई दे रहा है सिंगुलर और प्लूरल, वाहिद और जमा। उर्दू में कहते हैं वाहिद और जमा। ये लाइन सिंगुलर है और दूसरी लाइन प्लूरल है। वजहुन, चेहरा, उसकी जमा है वुजूहुन। इब्नुन, बेटा, उसकी जमा है बुनून। बनून, उसकी जमा है बनून। बिंतुन, लड़की, उसकी जमा है बनात। सौबुन, कपड़ा, उसकी जमा है सियाब। बिइरुन, कुआं, उसकी जमा दी है आबार। सिर्फ इतना ही है इस लेसन में सिंगुलर और प्लूरल। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो बिट हमको पढ़नी है अपोजिट वर्ड्स। जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं अपोजिट वर्ड्स, हर सेक्शन में, हर लेसन में है ये। तो इस लेसन में भी हमको अपोजिट वर्ड्स पढ़ना है। इब्नुन, इब्नुन, बेटा, उसका अपोजिट आता है इब्नतुन, बेटी। अल फक्रु, गरीबी। अल गनीयु, मालदार। यहाँ पे अल फकीरु आना चाहिए, अल फकीर गरीब, अल गनीयु मालदार। महजूनुन, परेशान, गमजदा। फरहान, खुशहाल। बका, रोया। ज़ाहिका, हंसा। बका के माने रोना, ज़हकुन के माने हंसना। इनक़ता, खत्म कर देना। इस्तमर्रा, कंटिन्यू करना। तो ये थी आपकी बिट अपोजिट वर्ड्स। हम और आगे बढ़ेंगे। यहां पे है, देखिए, गिव द रेफरेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्सेस। यहाँ पे हमको रेफरेंस देने का है। जैसे आप हर लेसन में आप पढ़ते हुए हैं कि रेफरेंस हर लेसन में है। जब इसमें पहचानना होगा कि कौन सी लाइन कौन से लेसन की है, आपको पहचानना होगा। ये लेसन चल रहा है आपका अल मरअतु फी ज़िल्लिल इस्लाम। इस लेसन की कुछ लाइन है, आपको पहचानना होगा कि ये लाइन कौन से लेसन के हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह हिंट भी बताऊंगा, तरीका भी बताऊंगा कि कौन कौन से वर्ड आपको याद रखना है। और वो जरूरी नहीं है वही आए, लेकिन मैं अपने ओन से बता रहा हूँ, अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, इंशाल्लाह वही आएंगे।
یقینی نہیں ہے. تو دیکھیے یہ ہے العصر الجاہلی کان عصرا ظالما للجنس اللطیف وکان العرب یدفنون بأیدیہم بناتہم حیتا. جب آپ پہچان لیں گے کہ یہ لائن یہ سینٹنس فنا لیسن کی ہے تو آپ کو آنسر اس طرح لکھنا ہے ہذہ یہ العبارت لائن من مانے سے یا کی الدرس مانے لیسن یہ لائن فنا لیسن کی ہے. اس کے بعد لیسن کا نام لکھنا ہے المرأة فی ظل الاسلام. اس کے بعد اور ایک لائن یہاں پہ لکھی ہوئی ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن ذنبک. جب آپ پہچان لیں گے یہ لائن فلاں لیسن کی ہے اس کے بعد آنسر اس طرح لکھنا ہے. تو میں اب آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ لائن فلاں لیسن کی ہے. میں کچھ ورڈ انڈر لائن کروں گا آپ اس کو یاد رکھیں. العصر اور ایک ہے الجاہلی. العصر الجاہلی اور ایک ہے عرب. لیسن کا نام تو یاد ہی رکھنا ہے. المرأة بھی آ سکتا ہے. الظل ذل یاد رکھیے. زمبن یاد رکھیے. صرف زمبن یاد رکھنا ہے زمب کی ضرورت نہیں ہے. زمبن یاد رکھنا ہے. تو یہ ورڈ یاد رکھیے. یہ ورڈ اگر کسی لائن میں آ جائیں تو آپ سمجھ جانا کہ اس لیسن کا نام ہے المرأة فی ظل الاسلام. چلیے ہم اور آگے بڑھتے ہیں. یہ لائن بھی اسی لیسن کی ہے جس میں آپ کو پہچاننا ہوگا کہ یہ لائن کون سے لیسن کی ہے. من علی جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو ہاکذا وضم اصابعہ. اس لائن میں ایک اور ورڈ ہے. جب آپ پہچان لیں گے تو آپ کو آنسر اس طرح لکھنا ہے. آپ کو میں یہاں پہ ہنٹ بتاؤں گا کہ وہ کون سا ورڈ ہے جس کے ذریعے سے آپ پہچان سکے کہ یہ فلاں لیسن کی ہے. یوم القیامہ یا قیامت. یوم القیامہ یا قیامت یہ ورڈ یاد رکھیں. تو انشاءاللہ یہ ورڈ 90% امید ہے کہ ان ورڈ میں سے کوئی بھی ورڈ آئے گا تو آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ فلاں لیسن کی ہے. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ بٹ اچھی طرح سمجھ میں آ چکی ہے. اگر آئی ہے مہربانی کر کے آپ کامنٹس میں لکھیں. آئی ہو یا نہ آئی ہو ضرور لکھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور ہماری ہمت بڑھتے رہے گی جس سے ہم اور آگے بڑھیں گے. اس کے بعد بٹ ہم کو پڑھنی ہے وہ ہے آنسر دا کوشچنس. کوشچن آنسرز کی بٹ پڑھنا ہے. یہاں پہ کوشچن کا ورڈ چھوٹ چکے ہیں. کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. فرسٹ کوشچن ہے دیکھیے کیف یدفن الوالد بناتہ. کیفا کے معنی کیسا. یدفن معنی دفن کرنا دفن کرتا تھا. الوالد باپ بناتہ اپنے بیٹیوں کو. پورے کوشچن کی میننگ ہو گئے باپ اپنے بیٹے کو کیسا دفن کرتا تھا. کیفا ہٹا دیجئے آنسر دیکھیے. سیم کوشچن کاپی کرنا ہے. یدفن الوالد بناتہ ایک ورڈ ایڈ کرنا ہے حیتا زندہ. یدفنو دفن کرتا ہے. الوالد باپ بناتہ اپنے بیٹیوں کو حیتن زندہ. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اللہ ہم سب کو جہالت کے کاموں سے دور رکھے. والد اپنے بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا ہے. یہ پڑھتے ہیں تو بھی آنکھ پہ کانٹے آ جاتے ہیں کہ کیسا زمانہ تھا. اور ایک اسلام اللہ نے جو ہمیں سب سے بڑی نعمت دی ہے. سب سے بڑی نعمت دی ہے. اس کے بعد سیکنڈ کوشچن ہے اذکر بعض الوجوہ لدفن المیت حیتا. اذکر مانے لکھیے. بعض مانے کچھ تھوڑے. الوجوہ اسباب سبب. لدفن دفن کرنا. بنت بنت مانے لڑکی. حیتا مانے زندہ. کچھ وجہ لکھیے بچیوں کو زندہ درگور کرنے کے. بچیوں کو زندہ گاڑنے کی کیا وجہ تھی کچھ لکھیے. عرب میں کیوں دفن کرتے تھے. اس کا آنسر ہے دیکھیے الفقر والفاقہ.
غریبی اتنی زیادہ تھی جس کی وجہ سے لوگ دفن کر دیتے تھے. الحمیت الجاہلیہ، جاہلیت کی غیرت. العار فی المصاہرتی، سسرال میں شرمندگی. اور بھی بہت سے چیزیں ہیں، ان میں سے 3 یہ ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 3، کیف کان الرجل فی مجلس الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیفا کے معنی کیسا، کانا کے معنی تھے، الرجل آدمی، فی کے معنی میں، مجلس معنی مجلس محفل، الرسول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں وہ آدمی کیسے تھے، صحابی ہے، اس وجہ سے ہم ادب کریں گے. کان الرجل فی مجلس الرسول صلی اللہ علیہ وسلم محزونا، کانا معنی تھے، الرجل معنی آدمی، فی کے معنی میں، مجلس معنی مجلس محفل، الرسول معنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محزون پریشان غمگین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں محفل میں وہ آدمی غمگین تھے. کوشچن نمبر 4، ماذا قالت المرأة لزوجها. ماذا کے معنی کیا، قالت معنی کہا، المرأة مرأة بیوی، لزوجها اپنے شوہر سے، عورت نے، بیوی نے اپنے شوہر سے کیا کہا. اس کا آنسر ہے دیکھیے، قالت معنی کہا، المرأة مرأة کے معنی ہے عورت، لیکن یہاں پہ کریں گے بیوی، لزوجها اپنے شوہر سے، لا تقتلها اس کو مارنا نہیں، قتل نہیں کرنا. قالت المرأة لزوجها لا تقتلها، بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ اسے قتل مت کرو. اگر آپ سمری سنیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ قصہ کیا ہے. ماذا قال الرجل بابنته، ماذا معنی کیا، فعل معنی کہا کرا، فعل کے معنی کرنا، الرجل آدمی، بابنته بیٹی کے ساتھ. پورے معنی ہوئے گے، آدمی نے اپنے بیٹی کے ساتھ کیا کیا. اس کا آنسر ہے القا الرجل ابنته فی البئر. القا معنی ڈال دیا، الرجل آدمی نے، ابنته بیٹی کو، فی کے معنی میں، البئر کو، آدمی نے اپنے بیٹی کو کنویں میں ڈال دیا. آدمی نے اپنے بیٹی کو کنویں میں ڈال دیا. تو یہ تھے کوشچن آنسرز، لانگ کوشچن آنسر. ہم اور آگے بڑھیں گے بنا کسی تاخیر کے. یہ دیکھیں یہاں پہ ہے آنسر دا کوشچنز ان ون ورڈ. یہ ون ورڈ کوشچن آنسرز کی بیٹ ہے، یہ بھی بہت آسان ہے. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں. کوشچن نمبر 1، کیف کان العصر الجاہلی. کیفا کے معنی کیسا، کانا کے معنی تھا، العصر معنی زمانہ، الجاہلی معنی جہالت کا زمانہ کیسا تھا. جہالت کا زمانہ کیسا تھا، آنسر ہے ظالمن، بہت ظالم تھا. جہالت کا زمانہ بہت ظالم تھا. من جاء الى مجلس الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. من کے معنی کون، جاء کے معنی آئے، الہ کے معنی کے تک ہے لیکن یہاں پہ کریں گے میں. مجلس معنی محفل، الرسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پورے میننگ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں، مجلس میں کون آئے. آنسر ہے الصحابی، صحابی. صحابی کہتے ہیں اس شخص کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں، ایمان کی حالت میں دیکھے ہوں. کوشچن نمبر 3، ما کانت کیفیت الرجل فی مجلس الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ما کے معنی کیا، کانت معنی تھی، کیفیت معنی حالت، رجل معنی آدمی، فی کے معنی میں، مجلس معنی مجلس، الرسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں، محفل میں آدمی کی حالت کیا تھی، کیسے تھی. اس کا آنسر ہے محزونا، پریشان حال، غمگین، یہ حالت تھی. اس کے بعد کوشچن نمبر 4، ماذا قالت البنت فی البئر. اللہ اکبر. ماذا معنی کیا، قالت معنی کہا، البنت لڑکی نے، فی کے معنی میں، بئر کے معنی ہے کنواں، بولی.
لڑکی نے بولی میں کیا کہا، کیا چیخا؟ یا ابتی، ابا جان، آواز تھی یا ابتی، ابا جان۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 4، کوشچن نمبر 5، من بکا علی سماع القصہ۔ من مانے کون، بکا مانے روئے، علی کے مانے ہے پر، سماع کے مانے سننا، قصہ کے مانے ہے قصہ۔ قصہ سن کر کون روئے، قصہ سن کر کون روئے؟ آنسر ہے الرسول، الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو قصہ سن کر روئے تھے۔ شاید آپ سمری سن چکے ہیں۔ تو یہ تھے ون ورڈ کوشچن آنسرز۔ اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے۔ یہ ہے فل ان دا بلینکس، یہ بیٹ ہے فل ان دا بلینکس کی۔ یہاں پہ نیچے بھی آنسر لکھے ہوئے رہیں گے، آپ کریکٹ آنسر کون سا ہے وہ چن کے فل کرنا ہے، وہ دیکھ کے فل کرنا ہے۔ العصر الجاہلی کانا ڈیش ظالما، جاہلیت کا زمانہ عصرن جاہلین، عصرن ظالمن بڑا ظالم زمانہ تھا۔ جاہلیت کا زمانہ بڑا ظالم زمانہ تھا۔ اس کے بعد سیکنڈ سینٹنس ہے کان العرب ڈیش بأیدیہم بناتہم یدفنون، عرب اپنے بیٹیوں کو اپنے ہی ہاتھ سے دفن کرتے تھے۔ سینٹنس نمبر 3، رفع الاسلام مکانۃ ڈیش مکانۃ المرأة مکانا علیا، اسلام نے عورت کی عزت بلند کر دی، اسلام نے عورت کی عزت بلند کر دی۔ سینٹنس نمبر 4، اخرجها من الشقاوة الى، فورتھ ون ہے اخرجها من الشقاوة الى، یہاں پہ آنسر یہاں پہ غلط ہے، یہ عصرن نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پہ آپ کو شاید دکھائی دے رہا ہے، میں ایک مارک ڈال رہا ہوں یہاں پہ، جی یہ ہے السعادہ، یہاں پہ یہ آنسر لکھنا ہے، غلطی سے آ گیا یہاں پہ۔ ایسے کچھ غلطی ہوتے رہتی ہے، آپ سے بھی گزارش ہے اگر کہیں غلطی دکھائی دے تو کامنٹس میں لکھیں۔ اخرجها من الشقاوة الى السعادہ، اسلام نے عورت کو غلط حالت سے اچھی حالت کی طرف لایا، شقاوت سے سعادت کی طرف لائے۔ یہ کس کا ہے؟ اسلام، اسلام نے اس طرح کیا ہے۔ اس کے بعد اعطاها الاسلام حقوقها ڈیش المسلوبہ، مسلوبہ میم نہیں ہے، مسلوبہ، اعطاها الاسلام، اسلام نے عورت کو اس کے چھینے ہوئے حق کو عطا کیا۔ اللہ اکبر، اور اسلام نے عورت کو اس کے چھینے ہوئے حق کو عطا کیا، اسلام نے عورت کو اس کے چھینے ہوئے حق کو عطا کیا۔ تو یہ تھی آپ کی بٹ فل ان دا بلینکس کی۔ اس کے بعد ہم شاید یہاں پہ آپ کی بٹس ختم ہو چکے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ سے گزارش ہے کہ یہ پورے ویڈیوز اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہو سکے تو سبسکرائب بھی کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ سے پھر دوسرے ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔